حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 20 رمضان المبارک ہے. میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد. پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو پوری کائنات کی خالق و مالک ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چاہیں گے کہ اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتے چلیں. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد فرحان قادری صاحب. ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ علامہ قاری محمد عثمان خان قادری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زینت القراء فخر القراء حضرت علامہ قاری محمد شہباز احمد عطاری قادری صاحب. میں تینوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. جی ناظرین، تلاوت کلام پاک کے بعد آئیے عثمان خان قادری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اویس بھائی کا لکھا ہوا کلام چند اشعار پڑھنے میں ساتھ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میری سرکار نے جب بھی تبسم کی داڑی، سبحان اللہ. میری سرکار تبسم کی داڑی، گلوں میں رنگ بھر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ستاروں نے ضیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. گلوں میں رنگ بھر آئے، ستاروں سبحان اللہ. اور حرم کو جانے والوں پہ نازا ہے جہاں سارا. سبحان اللہ. حرم کو جانے والوں پہ نازا ہے جہاں سارا. کہیں مل کر سبھی قدسی، بڑی قسمت ہنسی پائی. کہیں مل کر سبھی قدسی، بڑی قسمت ہنسی پائی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور سناتے ہیں جو دشمن کو
مجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سناتے ہیں جو دشمن کو معافی کا کھلا مجدہ، وہ کب چاہیں گے محشر میں، ہاں وہ کب چاہیں گے محشر میں غلاموں کی ہو رسوائی، بے شک سبحان اللہ چاہیں گے محشر میں غلاموں کی ہو رسوائی، سبحان اللہ۔ اور میرے لجپال جو تربت میں قدم رکھے، میرے لجپال نے میری جو تربت میں قدم رکھے، لحد کے سونے آنگن میں، سبحان اللہ، لحد کے سونے آنگن میں لگا جیسے بہارا، سبحان اللہ، لحد کے سون۔ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ ویس بھائی آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام لکھا، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ تڑپتا ہوں میں سننے کو کہ آ کر کو یہ کہہ دے، چلو ویس دیوانے، چلو ویس دیوانے، مدینے سے صدا، آمین، سبحان اللہ۔ میری سرکار نے جب بھی تبسم کی ردا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ عثمان خان قادری اپنے مخصوص انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے کے فوراً بعد ہم آتے ہیں اور علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔ آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نز نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 031374299797۔ حي على الفلاح جی ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ قاری محمد شہباز احمد اتاری قادری صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب، آج ہمارا موضوع زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے ہوگا، اور میرا پہلا سوال کہ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کی ذرا تفصیل بھی ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بس بھائی، بہت اہم سوال ہے، کیونکہ کتنے سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ ہم نے کن کو دینی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن وہ جن کو دینی ہوتی ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے پاتے، اور بعض اوقات ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔
تو قرآن پاک نے جو مصارف بیان فرمائے ہیں ان میں خالق کائنات نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس کے اندر یہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے۔ ان میں پہلا جو مصرف ہے وہ ہے فقیر، پھر مسکین، پھر عاملین اور رقاب، غارمین اور پھر فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ تو ان میں 8واں جو ہے نا والمؤلفات قلوبہم، یعنی جن کو اسلام کی وجہ سے جن کے دلوں کو الفت دی گئی، تالیف دی گئی، جو اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو غریب نادار لوگوں کو ان کی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ یہ دور صدیقی میں صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا کہ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو یہ والمؤلفات قلوبہم، تو یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے یہ ختم ہو گیا، اور یہ 7 رہ گئے جو میں نے بیان فرمائے۔ اور اب ان 7 میں سے چاہے تقسیم کر کے کوئی زکوٰۃ دے یا کسی ایک کو ہی دے دے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ صحیح۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ ہم درجہ بدرجہ ان تمام مصارفین کا تعارف دیکھ لیں تاکہ ہمارے ناظرین کو صحیح معنوں میں پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ بتائیے گا فقیر کی کیا تعریف ہے؟ جی، کون سے فقراء شامل ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی، فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، تھوڑا سا مال ہو، لیکن ایسے بندے کو جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اس کو سوال کرنا جائز نہیں، لیکن فقیر کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے پاس کچھ مال ہے لیکن اتنا نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے تو وہ فقیر ہے۔ جی، اور مسکین سے کون لوگ مراد ہیں؟ جی، مسکین وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، بالکل وہ خالی ہے، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ مسکین میں سے ہے، لہذا یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے۔ صحیح۔ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا عاملین، جی، تو ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ جی، عاملین وہ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے، تحصیل کے لیے جن کو بھیجا جاتا ہے، زکوٰۃ سمجھنے کے جمع کرنے کے لیے، تو جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ جمع کرنی ہے، حاصل کرنی ہے، اور ان جیسے لوگوں سے محکمہ زکوٰۃ سے متعلقہ لوگ، یعنی وہ تنخواہ جو اس میں سے لیں گے، ہاں جی بالکل، یہ ان سے مراد غالباً یہ تحصیل کرنے والے، زکوٰۃ تحصیل کرنے والے عاملین ہیں۔ عاملین، تو یہ چاہے غنی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی بے شک مالدار بھی ہوں، لیکن یہ ان کو تو یہ تنخواہ کی صورت میں ہی لیں گے نا؟ جی بالکل۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، رقاب، الرقاب سے کون لوگ مراد ہوں گے؟ رقاب سے وہ ہیں کہ جو کسی غلام کو چھڑانے کے لیے، یعنی اس کے مالک سے اس کو آزاد کروانے کے لیے، کہ مالک نے رقم مقرر کر دی ہو کہ اتنی رقم تم دے وہ ادا کرو گے تو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے، گردن چھڑانا، تو اس کو آزاد کروانے کے لیے کسی غلام کو، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اگر میں غلط نہیں تو آپ تصحیح بھی فرما دیجیے گا کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے دے کے تو آزاد کرایا تھا اس جابر حاکم سے، تو یہ وہ صورت وہی بنتی ہے جیسے گردن چھڑانا اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، غارمین، جی، ان سے کیا مراد ہے؟ یہ ہیں جو قرض دار لوگ ہیں، تو جن کے ذمہ بہت سارے قرض ہیں اور ان کو جو لوگ پریشان کرتے ہیں اس حوالہ سے، تو قرض کی ادائیگی کرنے سے وہ قاصر ہیں، تو ان کو قرضوں سے رہائی دلانے کے لیے جو ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، صحیح۔ اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو یہ ان سے کون لوگ مراد ہوں گے؟ اس میں کون کون لوگ شامل ہوں گے؟
اس میں ایک تو وہ آ جاتے ہیں جو مجاہد ہو، صحیح، تو اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد، اس کو سامان حرب و ضرب دینا، کھانے پینے کی اشیاء دینا، ٹھیک، یہ بھی ہے اس میں۔ اور پھر حاجی جن کے پاس وہ اشیاء خرد و نوش نہ ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور بھی اللہ کی راہ میں کسی طرح بھی کوئی پیرا دینے والا ہو، کوئی بھی، یعنی اس میں کافی صورتیں آ جاتی ہیں، صحیح صحیح، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ جی ہم سب 7واں مصارف ہے ابن السبیل، جی، اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں۔ یہ مسافر، مثلا کوئی مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، اس کی کوئی جیب کٹ گئی ہے، مال لٹ گیا ہے، ڈوب گیا ہے، ضائع ہو گیا، تو وہ بیچارہ اپنے سفر پورا نہیں کر سکتا، اسے مال کی شدید ضرورت ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن ایسے بندے کو چاہیے کہ زکوٰۃ بقدر ضرورت لے، صحیح، جس سے اس کا وہ سلسلہ گزارا ہو سکے۔ جی بالکل۔ یہ 7 مصارف ہیں، ان میں سے چاہے تو بندہ 7 کو ہی تقسیم کرے یا صحیح، کسی ایک کو بھی دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ علامہ صاحب آپ نے مصارف زکوٰۃ تو بیان فرما دیے، اب یہ بتائیے گا کہ کیا ہم اپنے حقیقی ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان سب کو ہم یا شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، یہ بھی میں، ہاں جی، شوہر بھی نہیں بیوی کو دے سکتا اور بیوی بھی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ تو صدقات میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے، کن لوگوں کو ہم ترجیحی بنیادوں پر اس بارے میں ذہن میں رکھیں؟ جی، افضل یہ ہے کہ جو سب سے آپ کے قریبی ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر چچا ہے اور پھوپھی ہے، خالو ہے، ماموں ہے، ان کی اولادیں ہیں، تو قریبی ہمسائے ہیں، اور ان کے بعد جو رشتہ دار ہیں، تو سب سے پہلے ان میں سے دیکھنا چاہیے بندے کو زکوٰۃ دینے میں کہ ان کو ترجیح دے، تو یہ زیادہ مستحق ہیں، صحیح، ہمارے حسن سلوک ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت جی، ہم یہ ظاہر کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا خاموشی سے بھی ایک مدد کی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ویس بھائی، ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے اور دین فطرت ہے، بے شک، اور ہر معاملے میں ہماری عزت نفس کو قائم رکھتا ہے، مجروح نہیں ہونے دیتا، سبحان اللہ، بے شک، اور ہمارا برم رکھتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں یہ بتانا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ ضروری نہیں۔ صحیح، ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحفہ رکھ لو، گفٹ ہماری طرف سے قبول کر لو، بچوں کی عیدی لے لو، اس طرح کر کے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یہ بتانا ضروری نہیں۔ بہرحال آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، اس کو آپ مالک بنائیں گے زکوٰۃ کا، اس کو جتنے بھی پیسے آپ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ مالک نہیں بنائیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا ایک ہمارے دوست ہیں میاں سہیل صاحب، کویت سے، انہوں نے یہ سوال بھیجا خصوصی طور پہ آج کے موضوع کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ کا، جیسے ہم کہتے ہیں 1 سال تک وہ رقم رہنی چاہیے یا وہ مال رہنا چاہیے، تو اگر اس سے 1 ماہ پہلے یا چند ماہ پہلے اگر ہم نے رقم کسی کو دے دی ہے، ادائیگی کر دی ہے، یعنی نصاب سے مال کم ہو گیا، تو کیا پھر بھی زکوٰۃ اس پر لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہر شریعت میں اس حوالہ سے یہ ہے کہ شروع سال اور آخر میں اگر بندہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر درمیان میں کچھ نصاب کم ہو گیا لیکن شروع اور آخر میں اس کا نصاب مکمل ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ لیکن اگر سال کے آخری حصہ میں مال کچھ کم ہو گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں ہے۔ ٹھیک جی، لیکن یہ دیکھیں کہ اگر اس نے صرف یہ کسی کو ادھار دیا ہے یا سمجھ لیں کہ اس نے کسی کو یعنی کہ چند دن کے لیے، مہینوں کے لیے رقم دی ہے تو وہ تو بندہ پھر تو صاحب مالک تو وہی رہے گا، مالک تو پھر وہ صاحب نصاب ہی رہے گا، وہ ادا کرے گا۔ جی صحیح۔ اچھا اور جاگیر اور جائیداد وغیرہ پر زکوٰۃ ہم کیسے ادا کریں گے؟ جی ویس بھائی، اس میں یہ ہے کہ جو تو ہمارے رہنے کے مکان ہیں نا، رہائش ہے ہماری، مثلا 2 مکان ہیں، ایک ہم سردیوں میں رہتے ہیں، گرمیوں میں رہتے ہیں، ہماری رہائش میں جو استعمال ہوتے ہیں ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ صحیح۔
تو جس کو ہم کہتے ہیں حاجات اصلیہ، صحیح، سواری کے جانور، لباس، بستر وغیرہ، اور جن میں ہم لباس رکھتے ہیں، بستر رکھتے ہیں، رہنے کا مکان، یہ حاجات اصلیہ میں، ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جس چیز کو ہم نے حاصل کیا کہ تجارت کے لیے، پلاٹ ہیں، دکانیں ہیں، مکان ہیں، زمینیں ہیں، تو جو سامان تجارت میں آ جاتی ہیں جس سے ہم پھر نفع حاصل کرتے ہیں، دکانیں کرائے پر دی ہوئی ہیں، ان سے ہم کرایہ لیتے ہیں، یہ سامان تجارت ہی ہے، تو اس پر پھر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کس طرح ادا کرنی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ میرے ذہن میں اور آ گیا، وہ بھی مثلا ایک بندے نے پلاٹ لیا ہے، وہ پلاٹ اس نے خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس میں اپنا گھر بناؤں گا، تو اس پر تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رہنے کے لیے مکان بنانا چاہتا ہے۔ اگر یہ ہے کہ میں پلاٹ فروخت کروں گا، سیل کروں گا، میں اس سے نفع حاصل کروں گا، تو پھر وہ پلاٹ جو ہے اس کی مجموعی قیمت پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے؟ زکوٰۃ اپنے کل مالیت دیکھ لیں آپ، سونا ہے، چاندی ہے، سامان تجارت ہے، زمین ہے، پلاٹ، مکان، نقد روپیہ، یہ آپ اپنی کل جمع پونجی دیکھ لیں، اور جمع پونجی کا حساب کر کے کتنی مالیت ہے آپ کے پاس، اس سب کا حساب کر کے آپ اس کو 40 پر تقسیم کر لیں، ٹھیک ہے، تو جو آپ کو حاصل تقسیم ملے گا وہ آپ کی زکوٰۃ۔ صحیح، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے انتہائی مدلل انداز میں زکوٰۃ کے مصارف بھی ہمیں بتائے، اور بھی سوالوں کے جواب ہم نے آپ سے لیے۔ جی ناظرین، انشاءاللہ العزیز کل ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مناقبت اور فضائل کے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ 0333877071 پر آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، تمام بیماروں کی صحت، قرض داروں کی خلاصی، بے گناہوں کی رہائی اور بے اولادوں کے لیے اولاد نرینہ کی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔